ہم نے یہ دیکھا کہ پاکستانی ہائر ایجوکیشن میں وہ ٹیکنیکلی اور انٹلیکچولی دونوں جو ہیں بڑے کچھ کی مسائل تھے جس کی وجہ سے پاکستان اب تک دنیا میں ہائر ایجوکیشن میں اس کا کوئی خاص نمایاں مقام نہیں ہے. صحیح. پوری دنیا میں جہاں پر اچھی ہائر ایجوکیشن ہے جو سب سے اس کا جو کی سیگمنٹ ہے وہ انڈر گریجویٹ ہے. سیدھے ہائی اسکول سے آپ پروفیشنل اس میں چلے جاتے ہیں، ڈاکٹر بننے، انجینئر بننے، تو آپ کو ایز اے سٹیزن اپنے آپ کو سمجھنے یا دنیا کو سمجھنے کا کوئی موقع نہیں. اگر آپ کمپنی بھی چلا رہے ہیں، اگر آپ اس معاشرے کو ہی نہیں سمجھتے جس وہ کیسے چلے گی. انڈر گریجویٹ ایجوکیشن کے نہ بننے کی ایک وجہ یہ ہے کہ وہ بہت مشکل اور مہنگا کام ہے کہ سب سے اچھی فیلانتھروپی ادارہ بنانا ہے. ادارے سے یعنی ہم حکومت کا کام ہم نہیں کر سکتے. صحیح ہے. اور پاکستان جیسے ملک جہاں 25 کروڑ آبادی ہے وہاں تو بالکل ہی نہیں کر سکتے. البتہ اگر آپ ادارہ بنائیں گے تو اس سے معاشرہ اور حکومت بھی ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گی. خواتین و حضرات، آج میں اپنے پوڈ کاسٹ میں جس شخصیت سے آپ کو ملانے جا رہا ہوں وہ اس حساب سے بڑی منفرد اور دلچسپ ہے کہ اس کو انگریزی اور اردو دونوں پہ یکساں عبور حاصل ہے. آپ اس سے ولیم شیکسپیئر بھی سن سکتے ہیں، کیٹ بھی سن سکتے ہیں، اقبال و غالب بھی سن سکتے ہیں. بلا کے ذہین آدمی ہے، کمال کی گفتگو کرتے ہیں اور اس سے زیادہ باکمال کام کرتے ہیں. یہ آج کل پریسیڈنٹ ہیں حبیب یونیورسٹی کے، جو کہ گلستان جوہر میں ہے، اور وہ لبرل آرٹس اور سوشل سائنسز پہ ایک ایسا ادارہ ہے جس کی پاکستان میں عرصے سے ضرورت تھی لیکن اس پہ کوئی قدم نہیں رکھتا تھا. اس پروگرام کے آخر میں آپ کو ایک حبیب یونیورسٹی کے بارے میں ایک 4 منٹ کی ڈاکومنٹری بھی دکھاؤں گا جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ حبیب یونیورسٹی کا کیا پروگرام ہے اور اس کی کیا ڈائمنشنز ہیں. میری مراد جناب سید واصف رضوی صاحب سے. واصف، آپ کو بہت بہت شکریہ، آپ آئے اور آپ میرے ساتھ گفتگو کریں گے. آداب. آپ کے نام سے آداب. آپ کے نام سے تو سب لوگ واقف ہیں اور جب آپ گفتگو کرتے ہیں تو ایک سحر باندھ دیتے ہیں، جکڑ لیتے ہیں لوگوں کو. میرا بھی شعبہ گفتگو ہے، لہذا اگر میں یہ بات کہہ رہا ہوں تو بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ یو مسمرائز پیپل وین یو ٹاک. آپ تھوڑا سا پہلے بیک گراؤنڈ بتائیں، پھر ہم آگے آئیں گے آپ کے بارے میں اور حبیب یونیورسٹی کے بارے میں کہ کیا ہو رہا ہے. ایک تو بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ جتنے بھی آپ کی اس پوڈ کاسٹ کو سننے والے ہیں ان کو ایسا لگے گا کہ ہماری جو ناموں میں مماثلت ہے ملے ہوئے. اچھا، یہ بھی اچھی بات ہے کہ ملے ہوئے. ہاں، اچھی بات ہے کہ ملے ہوئے. تو یہ بہت بہت شکریہ، یہ واقعی میرے لیے اعزاز کی بات ہے. آپ نے جو تعارف کرایا وہ بہت فراخ دل ہے، میں اس کا بالکل مستحق نہیں ہوں. آپ یقیناً جو ہے وہ اس پر مصداق ہیں گفتگو کے فن میں بھی اور گفتگو میں جو آپ کے کا خلوص بھی ہے اس میں بھی. میرا نام واصف رضوی ہے. میں جیسے کہ آپ نے بتایا کہ میں حبیب یونیورسٹی جو گلستان جوہر ایئرپورٹ کے بالکل پیچھے واقع ہے اس کا میں فاؤنڈنگ پریزیڈنٹ ہوں. یہ حبیب فیملی کی گرانٹ سے یہ وجود میں آئی، اس لیے اس کا نام حبیب یونیورسٹی ہے. اور یہ سمجھیے کہ گزشتہ 15-16 سال سے میں اس پروجیکٹ میں ہوں، 16-17 سال سے. اور اس کا باقاعدہ آغاز 10 سال پہلے ہوا تھا، اس سے پہلے 11 سال پہلے ہوا تھا، اس سے پہلے پلاننگ کا کام ہوا، ظاہر ہے پھر کنسٹرکشن کا کام ہوا. اچھا، ہم یہاں آپ کو بھی روکتے، پہلے آپ اپنے بارے میں بتائیں. آپ نے گریجویشن بھی ہارورڈ سے کی، ایک ماسٹرز ہارورڈ سے کیا پبلک پالیسی میں شاید، پھر ایک اور ماسٹرز کیا ہارورڈ سے، پھر بہت بڑے بڑے اداروں میں نوکری کی. آپ اس کے اپنے منہ سے بتائیں، پھر میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. جی، میں خوش قسمت تھا کہ مجھے امریکہ جس میں ہائر ایجوکیشن سمجھیے اس سال سے پہلے تو اچھی سمجھی جاتی تھی. اب تو ہارورڈ پہ بھی مصیبت آئی ہوئی. جی، مصیبت آئی ہوئی ہے. تو مجھے اس میں موقع ملا اور میں خاص طور پر عام طور پر جو ساؤتھ ایشین خاص طور پر میل اسٹوڈنٹس ہیں ان کا رجحان مینجمنٹ یا بزنس اس قسم کی چیزوں میں ہوتا ہے. لیکن مجھے اپنے گھر کی طرف سے یہ اجازت مل گئی کہ میں کچھ اور دیکھوں. کینیڈی اسکول ہارورڈ یونیورسٹی کا ایک بڑا مشہور اسکول ہے، اس میں اس کے ساتھ مل کے وہ جوائنٹ گریجویٹ پروگرام کرتے ہیں. تو مجھے ایک بڑے ان کا اس وقت جب میں یہ ارلی 90s کی بات ہے تو مجھے اچھے ایک پروگرام میں داخلہ ملا جس میں پالیسی اور خاص طور پر فوکسڈ آن ایجوکیشن میں اکٹھے کر سکتا تھا. ٹھیک ہے. تو وہ اور میں اس وقت سے ہی مجھے جو چیز فیسینیٹ کرتی تھی ہارورڈ میں جو میرا اپنا ایکسپیرئنس تھا
کہ اصل میں اس میں جو میجک ہے اس ادارے کا وہ اتنا آبویس نہیں ہے. ہمیں تو صرف اس کا آؤٹ کم نظر جی آتا جی ہے جی کہ یہ ہائر ایجوکیشن انٹرپرائز ہے کیا چیز ہے. تو میں اس کو زیادہ سمجھنے کے لیے میں اس کے لیے کوشاں تھا. پھر میں خوش قسمت رہا کہ اس کے بعد مجھے یونائٹڈ نیشنز کی ایک ایجنسی ہے یونیسکو جو ہائر ایجوکیشن دیکھتی ہے. اب تو کوئی یونائٹڈ نیشنز جو ہے دگرگوں حالت میں ہے لیکن اس وقت تھوڑی روبسٹ تھی. ٹھیک ہے. تو میں ایک ہائر ایجوکیشن پر خاص طور پر گلوبل ساؤتھ میں ہائر ایجوکیشن پر کچھ وہ کام کر رہے تھے یونیسکو والے. میں اس پروگرام میں شامل ہو گیا اور پھر میں فرانس آ گیا. ٹھیک ہے. اور میرا خیال یہ تھا کہ میں اب یونائٹڈ نیشن سسٹم میں رہوں گا, اور اس وقت ظاہر ہے میں کم عمر بھی تھا, تو ایسپریشن اس طرح کی ہوتی ہیں کہ ایک مجھے بہت پسند تھے اردو کے بہت, انہوں نے چھوٹا سا کام چھوڑا, احمد شاہ بخاری پطرس. اچھا. وہ اسسٹنٹ سیکرٹری جنرل تک پہنچ گئے تھے یو این سسٹم میں. تو میرا یہ خیال تھا کہ میں وہاں تک جاؤں گا, میں کم سے کم ڈائریکٹر جنرل اچھا یونیسکو ان کے بنوں گا. فوٹ اسٹیپس پہ چلوں گا. ہاں. تو لیکن پھر وہ جس طرح زندگی جو ہے وہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم اسے نہیں, زندگی آپ کو خود لے کے چلتی ہے, زندگی آپ پر ساورن ہے. بالکل. تو وہ ایسے حالات ہوئے, خاص طور پر میری والدہ کا اچانک گزر جانا, کہ جس کی وجہ سے میں چاہتا تھا کہ میں پاکستان آ جاؤں واپس اور اپنے والد کے پاس آ جاؤں. تو پھر میں پاکستان آ گیا. اس وقت آغا خان یونیورسٹی جو پاکستان کا بہترین ادارہ ہے, ان کا یہ خیال تھا کہ وہ اپنے آپ کو پھیلائیں, بڑا کریں, اور ایک اس وقت جو اسماعیلی کمیونٹی کے جو سربراہ تھے جن کا انتقال ہوا, کریم آغا خان صاحب, ان کا وہ خود ہارورڈ کے پڑھے ہوئے تھے. تو وہ چاہتے تھے کہ اسی کی طرز پر ایک لبرل آرٹس پروگرام بنایا جائے. تو مجھے اس میں دلچسپی ہوئی, تو پھر مجھے اس میں کام بھی مل گیا, پاکستان میں آنے کا موقع بھی مل گیا. میں کچھ سال اس پر میں نے کام کیا. پھر مجھے یہ لگا کہ یہ شاید اس وقت ان سے یہ ہو نہیں پائے گا, پاکستان کے حالات دیکھتے ہوئے اور جو اسکوپ جو وہ چاہ رہے تھے وہ دیکھتے ہوئے. تو پھر میں اس تذبذب میں تھا کہ میں اب یہ کہاں یعنی کیا کیا جائے. میری اس وقت شادی بھی ہو گئی, اور میں اس خیال میں تھا کہ شاید اب دوبارہ پاکستان سے باہر, جو ایک ریفلیکس ہوتا ہے پاکستانیوں میں کہ کوئی باہر چلا جائے. تو مجھ پر بڑے مہربان ہیں, اب وہ اپنی 99ویں سالگرہ ان کی ہوئی ابھی, سید بابر علی, جو لمز کی جو خالق, وہی چاہتے تھے کہ میں لمز آ جاؤں. اچھا. تو لیکن میں اس میں تھوڑی تگ و دو میں تھا کہ لاہور جاؤں نہ جاؤں. پھر انہوں نے جھنجھلا کے, ان کی عادت تھی, انہوں نے کہا کہ تم نہیں آؤ گے, تم ایسا کرو ان سے ملو, حبیب خاندان سے. اور جو سٹوری مجھے بعد میں پتہ چلی وہ یہ تھی کہ حبیب خاندان بڑا ظاہر ہے متبول لوگ ہیں وہ, اور ساتھ ہی ساتھ وہ فلینتھرپک بھی ہیں. تو وہ یہ چاہتے تھے کہ ان کے پاس اتنی رقم تھی کہ لمز ایک برانچ اپنی کراچی میں کھول. اچھا, وہ بیسیکلی چاہتے تھے کہ لمز یہاں آ جائے, لمز کراچی میں آ جائے, جس کے وہ تمام رقم دینے کے لیے تیار تھے. لیکن لمز جو ہے وہ اس پہ راضی نہیں ہوئے. بابر صاحب تو راضی تھے لیکن ان کے ظاہر ہے اور مینجمنٹ نہیں. تو اچھا, میں یہاں روکوں گا 1 منٹ. جی. آپ نے کہا کہ آپ کی والدہ کا انتقال ہوا اور آپ پاکستان آ گئے. جی. اگر آپ کی والدہ حیات ہوتی تو جب بھی پاکستان آ جاتے؟ شاید نہ آتا. یعنی وہ اتنا بڑا زندگی کو ہلا دینے والا واقعہ ہوتا ہے نا کہ آپ کی ٹریجیکٹری بدل جاتی ہے. جی 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 جی. ہاں. یعنی ان کی وفات کی وجہ سے آپ پاکستان آئے. ہاں. اور پھر اس کی وجہ سے آپ نے یہ یہاں کا شعبہ تعلیم میں آپ نے شمولیت اختیار کی. صحیح کہا. یہی وجہ نا, کیونکہ عموماً جو ہارورڈ وغیرہ سے پڑھے ہوئے لوگ ہوتے ہیں وہ طبیعتاً ملک سے باہر ہی رہنا چاہتے ہیں. اور میرا تجربہ یہ ہے کہ جو ہارورڈ سے پڑھ لے, وہاں کیمبرج سے پڑھ لے یا کولمبیا سے پڑھ لے, وہ کوشش کرتا ہے کہ اس کا کیریئر باہر ہی بنے. لیکن یہ بہت کم ہوتے ہیں کہ اگر کسی وجہ سے پاکستان آ جائے تو پھر وہ کوشش کرے کہ پاکستان میں اپنی قسمت آزمائے اور اپنی خدمات پاکستان کو دے. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ واصف رضوی نے ماں کے انتقال کا ایک اس کو یوز کیا کہ پاکستان میں اس چیز کو منتقل کیا جائے. ٹھیک ہے, اب یہ بتائیں کہ لبرل آرٹ پڑھنا کیوں ضروری ہے؟ ہاں, تھوڑا سا آپ نے جو بات کی اس میں ایک ذرا سا اضافہ کر دوں
کہ میں تو ہائر ایجوکیشن پڑھ ہی گلوبل ساؤتھ کے لیے رہا تھا. میرے لیے یہ تھوڑا نیچرل تھا انٹلیکچولی بھی پروفیشنلی بھی کہ میں پاکستان جیسی جگہ پہ کام کروں. ٹھیک ہے. کیونکہ میرا ارادہ نہیں تھا کہ میں، اور مجھے کچھ اپنا آپ ریلیونٹ بھی نہیں لگتا تھا کہ میں مغرب میں کیا کروں. لبرل آرٹس جو ہے وہ پاکستان کے لیے تو اس وقت اس کا یعنی سمجھیے کہ ایگزسٹینشلسٹ کروشل ایک رول سمجھ میں آ رہا تھا ہمیں. ٹھیک ہے. کہ جب یہ 9/11 کا واقعہ ہوا تو اس کے بعد پاکستان پر بڑی افتاد ٹوٹ پڑی. ایکسٹریمسٹ ہیں یہ. جی. اور پاکستان میں بے شمار ایسے واقعات بھی ہونے لگے. اور تو پاکستانیوں کو ذرا جھٹکا لگا کہ ہمارے جو ڈاکٹرز اور انجینئرز ہیں وہ دنیا کی اس پیچیدگی کو سمجھنے کے ان میں صلاحیت نہیں ہے. اچھا. وہ ڈاکٹرز اور انجینئرز تو بہت بنا رہے تھے، ہم دھڑا دھڑ پچھلے 20-25 سال سے بنا رہے تھے. یہی ہو رہا ہے. جی. اور اس کا ایک اسٹڈی بھی آئی، ایک گمبیٹا، ایک اچھے ایک میکسیکن اور اٹالین ایکیڈیمک نے مل کے لکھی، جس میں انہوں نے اس کا تجزیہ بھی کیا اس فنومینا کا. اچھا. کہ بہت یونیورسٹی ایجوکیٹڈ نوجوان ایکسٹریمزم کی طرف کیوں مائل ہے. ٹھیک ہے. تو اس تجزیے میں ان کو یہ بات سمجھ میں آئی کہ جو پروفیشنلی ایجوکیٹڈ ہیں وہ اس طرف اٹریکٹڈ زیادہ ہے. جو ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں، بزنس ایکسٹریمزم کی طرف اور جو ہیومینٹیز کو سمجھتے ہیں وہ نہیں ہے. اچھا. تو اس لیے یہ ضرورت تھی وہاں کے لبرل آرٹ پہ کچھ کیا جائے. تو وہ ہم نے یہ دیکھا کہ پاکستانی ہائر ایجوکیشن میں وہ ٹیکنیکلی اور انٹلیکچولی دونوں جو ہیں بڑے کچھ کی مسائل تھے، جس کی وجہ سے پاکستان اب تک دنیا میں ہائر ایجوکیشن میں اس کا کوئی خاص نمایاں مقام نہیں ہے. صحیح. جو اس میں انٹلیکچوئل ایشو تھا وہ یہ تھا کہ پاکستان میں اسٹرکچرلی انڈر گریجویٹ ایجوکیشن، جو کہ پوری دنیا میں جہاں پر اچھی ہائر ایجوکیشن ہے، جو سب سے اس کا جو کی سیگمنٹ ہے وہ انڈر گریجویٹ ہے. یعنی ہائی اسکول کے بعد کیا انڈر گریجویٹ تو کور ہے نا، کور ہے، اس کے بعد آپ آگے جاتے ہیں. تو وہ انڈر گریجویٹ پاکستان میں پراپرلی ویل تھاٹ آؤٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے. ابھی تک نہیں ہے سوائے حبیب یونیورسٹی کے. نہیں، ہاں، سوائے حبیب یونیورسٹی کے نہیں ہے. اور وہ اس کی وجہ اس کی ایک نتیجہ یہ بھی نکل رہا تھا جو میں نے عرض کیا کہ کیونکہ وہ سیدھے ہائی اسکول سے آپ پروفیشنل اس میں چلے جاتے ہیں، ڈاکٹر بننے، انجینئر بننے، تو آپ کو ایز اے سٹیزن اپنے آپ کو سمجھنے یا دنیا کو سمجھنے کا کوئی موقع نہیں ملتا. ایسا نہیں لگتا کہ ہم یہاں پہ تعلیم نوکری کے لیے دیتے ہیں صرف؟ ہاں بالکل، کہ اچھی نوکری ہمیں مل جائے، جی، روزگار ہو جائے، خوشحال ہو جائے. جی جی. اور اس میں ہمیں ذہنی کشادگی ہو یا نہ ہو، ہمیں اس سے مطلب نہیں ہے. ہمیں کوئی اس سے مطلب نہیں ہے، لیکن دنیا تو اس بات کا انتظار نہیں کرتی. دنیا نہیں کرتی. دنیا تو اپنی چال چلتی ہے. تو واقعات ایسے اتنے زیادہ ہلا دینے والے ہو رہے تھے کہ اس میں یہ جو ڈاکٹر انجینئر لوگ تھے یہ اپنی کچھ باتیں گڑھ لیتے ہیں اور ان کو دنیا بلیک اینڈ وائٹ نظر آتی ہے، یا یہ ہے یا نہیں ہے. تو وہ تو لہٰذا اس میں جو کمپلیکسٹی چاہیے فکر میں وہ نہ ہونے کی وجہ سے یہاں ایک لیڈرشپ کا بھی بہت فقدان ہوا. چاہے وہ بزنس لیڈرشپ ہے، چاہے وہ اور اداروں کی لیڈرشپ ہے، ایون سیاسی لیڈرشپ، اگر وہ آرٹیکولیٹ نہیں ہے، تاریخ، لٹریچر، ان چیزوں سے واقف نہیں ہے، اور اس کو اپنی کمیونٹی یا قوم کے بارے میں کچھ فکر کرنی ہے، اس کی کوئی صلاحیت نہیں ہے. اگر آپ کمپنی بھی چلا رہے ہیں، اگر آپ اس معاشرے کو ہی نہیں سمجھتے وہ کیسے چلے گی؟ لبرل آرٹ دل میں نرمی پیدا کرتی ہے. دیکھیے، فکر میں تو وسعت پیدا کرتی ہے وہ. ٹھیک ہے. اب دل کی نرمی جو ہے وہ میرے اور آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. ٹھیک ہے. لیکن ہاں، جو ایجوکیشن ہے اس کا تعلق فکر سے ہے. اگر فکر میں وسعت ہو گئی تو پھر تو ساری چیزیں آ جائیں گی اسی کے اندر. اچھا یہ بتائیں کہ آپ نے کہا کہ حبیب گروپ جو ہے، حبیب سیٹھ، انہوں نے اس کی بنیاد رکھی، وہ رکھنا چاہتے تھے. تو میری نظر میں تو یہ سب سیٹھ لوگ ہیں. جی جی. ٹھیک ہے. اور پاکستان میں جتنے بھی سیٹھ ہیں، معذرت کے ساتھ، وہ پہلے اپنا فائدہ دیکھتے ہیں. ان کا فائدہ ہونے میں کسی کا فائدہ ہو جائے تو دے ڈونٹ مائنڈ. تو میرا شروع میں یہ تاثر تھا کہ حبیب گروپ کا بھی یہ موٹو ہوگا کہ بھئی ہم یہ یونیورسٹی بنائیں گے، اس سے پیسے کمائیں گے، اور اس بہانے کچھ اگر لبرل آرٹ پڑھ لیتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے.
لیکن جیسے جیسے میں حبیب یونیورسٹی کو سمجھایا، جیسے میں آپ کو سمجھایا، جیسے میں نے یونیورسٹی کو کیا، تو مجھے اندازہ ہوا کہ ایسا نہیں ہے، مکمل طور پہ کم از کم ایسا نہیں ہے. اگر ہڈن ایجنڈا ہو تو شاید آپ کو بھی نہ پتا ہو، مجھے بھی نہ پتا ہو. ہاؤ ڈیڈ یو کنونس دیم ٹو اوپن دس حبیب یونیورسٹی ان لبرل آرٹس؟ دیکھیے مجھے یاد ہے، میں نے شاید آپ سے بھی ذکر کیا ہو، لیکن اور جو میرے رفقا ہیں ان سے میں نے ذکر کیا کہ جب میری ان سے ملاقات ہوئی فارمل پہلی مرتبہ، تو میں نے ان سے یہ کہا کہ دیکھیے مجھے کچھ مہینے درکار ہیں پاکستانی ہائر ایجوکیشن کے بنیادی مسائل کو سمجھنے کے لیے. اچھا. تو ان مہینوں میں مجھے نہ کوئی کانٹریکٹ چاہیے، نہ کچھ کسی بھی طرح کی کمپنسیشن چاہیے. ٹھیک ہے. تو اس سے پھر جو ڈائنامکس تھے وہ صحیح بن گئے کہ ایک تو آپ کلیئر ہو گئے ہوں گے مینٹلی کیا کرنا ہے، کہ مجھے فٹ پرنٹ کیا ہے. ایگزیکٹلی. تو پھر جب میں نے ان کو پریزنٹیشن کی تو اس میں اس کے 2 حصے تھے، جس میں پہلا میں نے کہا کہ ہم پہلا حصہ پہلے اس پہ فیصلہ کر لیں، پھر ہم دوسرا حصہ دیکھیں گے. ٹھیک ہے. پہلا حصہ یہ تھا کہ میں نے ان کو کچھ تصویریں دکھائیں بلیک اینڈ وائٹ پرانی سی جو ہوتی ہیں گرینی اولڈ 19ویں صدی کی، اس سے بھی پہلے کی پینٹ، کچھ بدشکل گوروں کی. ٹھیک ہے. تو بدشکل گورا اچھا ہے. ہاں بدشکل گورا جو ہے وہ اس کا پری ریکوزٹ تھا. اچھا. تو تو وہ بدشکل گوروں کی شاید انہوں نے شکل دیکھی، تو میں نے ان سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو انہوں نے کہا نہیں ہمیں نہیں معلوم کون ہے. بدشکل ہے ہمیں اتنا پتا. ہاں پھر میں نے ان کے نام ریویل کیے، تو اس میں وہ ایزرا کارنیل تھے، لیلینڈ اسٹینفرڈ تھے، جیمز بیوکینن براؤن تھے، سارے بڑے بڑے جن کے نام پہ یونیورسٹیز ہیں. ہاں جن کے نام پہ یونیورسٹی ہے. تو میں نے ان سے انہوں نے سب نے ہاتھ کھڑے کیے کہ ہمیں معلوم ہے یہ کون ہے. میں نے کہا نہیں سوال یہ نہیں ہے، سوال یہ ہے کہ یہ ان کی دولت کا کیا ذریعہ تھا، ان کا کاروبار کیا تھا. وہ ہاتھ واپس چلے گئے. میں نے کہا دیٹس دا پوائنٹ. میں نے کہا کہ اگر آپ دولت زندہ نہیں رکھے گی. ہاں اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اس کمرے میں جو لوگ ہیں ان کے علاوہ کسی کو پرواہ ہے کہ آپ کے بینک کی وجہ سے یا کار کے کاروبار کی وجہ سے آپ کی لیگیسی ہوگی، وہ نہیں ہوگی. وہ ختم ہو جائے گی. بہت خوب. تو اصل میں اگر آپ واقعی یونیورسٹی بنانا چاہتے ہیں تو آپ کو سائیکولوجیکلی یہ سمجھنا ہوگا کہ اس سے زیادہ اہم اور اچھا کام آپ کبھی بھی نہیں کریں گے. ویری گڈ ویری گڈ. تو پہلے آپ یہ فیصلہ کر لیں. ٹھیک ہے. اچھا اس بات پہ آفتاب بھائی وہ اتنے جزبز ہوئے کہ انہوں نے مجھے کہا آپ تو چلے جائیں، کمرے سے نکل جائیں تاکہ ہم دل کی بڑاس نکالیں ایک دوسرے سے نکالیں. اچھا. تو دل کی بھڑاس نکالنے کے بعد جب مجھے انہوں نے واپس بلایا، اچھا، پھر انہوں نے ظاہر ہے کہا کہ ہاں یہ ہم کرنا چاہتے ہیں. ویری گڈ. پھر میں نے ان کو دوسرا حصہ دکھایا پریزنٹیشن کا، جس میں نے کہا کہ دیکھیے پاکستان میں 3 بڑے بڑے مسئلے ہیں. اگر یہ ہمارا ادارہ جو بھی ہم سوچ رہے ہیں اگر ان مسئلوں کو حل کرتا ہوا نظر آئے گا تب وہ لیگیسی بنے گی جس کی ابھی میں نے آپ کو تبلیغ کی ہے. صحیح ہے. ورنہ اگر ہم عام سی کوئی چیز بنا دیں گے تو نہیں بنے گی. تو وہ 3 مسئلے ہیں کہ پاکستان میں کسی کو انڈر گریجویٹ ایجوکیشن بنانا یا پڑھانا نہیں آتی، وہ ہم پہلے ہوں گے جو کریں گے. ٹھیک ہے. ایک کوہیرنٹ 4 سال کا پروگرام. دوسرا مسئلہ پہلے سے زیادہ مشکل ہے کہ اس میں آئے گا کون. ٹھیک ہے. کیونکہ انڈر گریجویٹ ایجوکیشن کے نہ بننے کی ایک وجہ یہ ہے کہ وہ بہت مشکل اور مہنگا کام ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ آپ کو کلاس سائز چھوٹا رکھنا ہے، ہائی کوالٹی فیکلٹی لانی ہے، یہ ہے وہ ہے. تو وہ اگر ہم اس کے صرف کاسٹ ہی لیں گے تو وہ پاکستان میں 95-96% لوگ تو دے ہی نہیں کر سکتے. تو اس کا حل انہوں نے کہا اس کا کیا حل ہے؟ میں نے کہا اس کا حل یہ ہے کہ اس کو ہم مفت کر دیں گے. تو اس پہ وہ تھوڑے ڈر گئے. وہ یہاں پہ ان کا سیٹ جاگا ہوگا یہ کیا ہو رہا ہے کہ یہ اچھا. تو میں نے کہا کہ یہ پیسے ہم اسٹوڈنٹ سے نہیں لیں گے. ٹھیک ہے. تو میں نے کہا کہ یہ وہ تیسرا مسئلہ ہے. پھر تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ پاکستانی ماشاءاللہ بہت دریا دل لوگ ہیں، لیکن ان کو ہائر ایجوکیشن ادارہ بنانا نہیں آتا. وہ دریا دلی صرف سمجھتے ہیں کہ غریب کی مدد ہے، غریب کی مدد ہے، پیسے دے دیے بس. ہاں. تو ہم ان کو کنونس کریں گے. امریکہ کے باہر کوئی بھی فیلینتھرپی سسٹم ایسا نہیں ہے جہاں لوگوں پر یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ سب سے اچھی فیلینتھرپی ادارہ بنانا ہے.
ادارے سے ہم زندگی یعنی چلتی ہے. ہم حکومت کا کام ہم نہیں کر سکتے. صحیح ہے. اور پاکستان جیسے ملک جہاں 25 کروڑ آبادی ہے وہاں تو بالکل ہی نہیں کر سکتے. البتہ اگر آپ ادارہ بنائیں گے تو اس سے معاشرہ اور حکومت بھی ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گی. تو ہم ان کو کنونس کریں گے کہ وہ ادارہ بنائیں. اسلامی دنیا میں 8ویں اور 9ویں 10ویں صدی میں اس کی بہت ایگزامپلس بھی ہیں کہ لوگ اپنی سینس آف چیریٹی یا فلانتھرپی سے ادارے بناتے تھے, جس سے انہوں نے بے شمار ایسے تھنکرز پیدا ہوئے جنہوں نے دنیا میں بڑی کنٹریبیوٹ کیا. تو وہ یہ نہیں کر رہے تھے کہ ہم جو ہے وہ یتیم خانہ کھول لیں یا کھانے کے وہ تو بادشاہ کے گردن پکڑتے تھے کہ یہ کیوں. لیکن وہ اب جو مخیر لوگ ہیں وہ الازہر بناتے تھے اور یہ بناتے تھے تاکہ وہ, اور اس میں خوارزمی قسم کے لوگوں کو مفت تعلیم دی جاتی تھی زندگی بھر. اچھا. یعنی اس کے والد یہ جو الخوارزمی کا جو گریک نام ہے وہ ہے الگورمی, جس سے الگوریدم نکلا ہے. الگوریدم کی بنیاد جو ہے, اور یہ میں 11ویں صدی کی بات کر رہا ہوں, اس سے پہلے الگوریدم تھا ہی نہیں. تو الخوارزمی کا ہے. ہاں. اچھا. تو وہ یعنی میں اور آپ یہ گفتگو نہ کر رہے ہوتے اگر وہ بیچارہ اونٹ چلا رہا ہوتا جو اس کے خاندان کرتا تھا, تو اس کو ایک فری ایجوکیشن ملی تو اس نے فار لائف. حبیب یونیورسٹی کے کیا فیکلٹی کتنی ہے اس وقت؟ ہمارے پاس 6 پروگرامز ہیں. ٹھیک ہے. 3 سائنس اینڈ انجینئرنگ میں ہے, الیکٹریکل انجینئرنگ, کمپیوٹر سائنس اور کمپیوٹر انجینئرنگ. ویری گڈ. اور 3 آرٹس ہیومینٹیز اینڈ سوشل سائنس میں ہے. ٹھیک ہے. کمپیریٹیو ہیومینٹیز, سوشل ڈیولپمنٹ اینڈ پالیسی اینڈ کمیونیکیشن اینڈ ڈیزائن. ٹھیک ہے. اور یہ 6 کے 6 پروگرامز جو ہیں یہ ایک کورس سے جڑے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. جو کہ انشور کرتی ہے کہ سب کو ایک بریڈتھ آف نالج ملے, جو کور کریکولم ہوتا ہے اچھی لبرل آرٹس انسٹیٹیوشنس کا. 104 ہمارے فیکلٹی ہے اور 1300 اسٹوڈنٹس ہیں. یہ بتائیں کہ اس قسم کے لوگوں کو پڑھانے والے کہاں سے ملے؟ وہ دشوار ہے. پاکستان میں تو ہے ہی نہیں نا. تو وہ پاکستانی ایسے, یہ بھی ایک ہم نے خدمت کی سمجھی ہے کہ پاکستانی جو پاکستان سے باہر ہیں جنہوں نے اچھی تعلیم حاصل کی, ہم ایک پلیٹ فارم بن گئے کہ وہ پاکستان کو فیوریبلی دیکھیں اور یہاں واپس آئیں. اچھا. تو ہمارے تمام تقریباً فیکلٹی ایسی ہے جس نے اپنی پی ایچ ڈی یا جو بھی ٹرمینل ڈگری ہے وہ پاکستان سے باہر کسی اچھی جگہ سے کی ہے. ٹھیک ہے. اور کوئی 20% کے قریب تو غیر ملکی ہیں. 20% انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس, انٹرنیشنل فیکلٹی. اچھا. جی جی. اچھا. ہاں, امریکی ہیں, یورپین ہیں. ویری گڈ. ان کو کیا اکوموڈیشن بھی دیتے ہیں, رہنے کا سیکورٹی بھی دیتے ہیں؟ مطلب اکوموڈیشن دیتے ہیں, سیکورٹی جو ہے وہ تو. ہمارے کتنے بیچ نکل گئے ابھی تک حبیب یونیورسٹی سے؟ 8 بیچ نکل گئے جی. 2014 میں شروع ہوئی تھی نا. ٹھیک ہے. تو پہلا بیچ نکلا 18 میں. ٹھیک ہے. 18 19 20 21 22 میں نکلا ہوگا. ہاں 8. اچھا. ہاں 18 کے بعد سے نکلنا. ایک سال میں 300 نکلتے, اب 300 ہو گئے. یعنی ہم نے جب آغاز کیا تھا تو وہ تو کم تھا. ہمارا خیال تھا کہ ہم اپنی میکسیمم کیپیسٹی 200 رکھیں گے پر کلاس. ٹھیک ہے. لیکن اب ہمیں 400 لینے پڑ رہے ہیں. اچھا. کراچی میں اب جو پچھلے 15-20 سال میں رجحان ہوا ہے کہ ہر بچہ یہ لیول میں جا رہا ہے جو افورڈ کر سکتا ہے, اور جو غریب بچہ رہ جاتا ہے وہ بیچارہ انٹر ایف ایس ٹی والے میں جاتا ہے, کراچی بورڈ میں جاتا ہے. اس کا کیا انتظام کیا آپ نے؟ تو جو میں نے پہلے بات کی کہ افورڈیبلٹی کی, تو جو پرائیویٹ یونیورسٹیز ہیں انہوں نے یہی فارمولہ لگایا ہوا تھا. ٹھیک ہے. کہ اگر ان کو ایسا اسٹوڈنٹ چاہیے جو ان کی فیس دے سکتا ہے, تو اس جو اے لیول کر رہے ہیں ان کے پاس اس کا امکان بہت زیادہ ہے کہ وہ فیس دے پائیں گے. تو جو اچھی یونیورسٹیز ہیں اس میں انرولمنٹ جو ہے یہ اسکیو ہو گئی اس طرح کہ ان کی تقریباً ساری انرولمنٹ آتی تھی یہاں سے, حالانکہ اے لیول بہت چھوٹا سا ایک پورشن ہے. ٹھیک ہے. کراچی بورڈ ابھی بھی بہت بڑا ہے لوکل ایگزامینیشن. تو ہم نے یہ کہا کہ آدھے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ تو لازماً آئیں گے ہی کراچی بورڈ سے. اچھا, سیٹ سے آپ نے کر دی ڈویژن کر دی کہ آدھے, اور وہ ان کو 100% سپورٹ گارنٹیڈ ہے. ہاں, بٹ دے ہیو ٹو بی آن دا میرٹ. دے ہیو ٹو بی آن دا میرٹ. اوکے. اور باقی آدھے اوپن ہیں, وہ کوئی بھی اپلائی کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. اس میں بھی آ جاتے ہیں ایف ایس سی والے. اچھا. لیکن ظاہر ہے اس میں وہ کمپیٹ کرتے ہیں تو اس میں کیمبرج والے بھی آتے ہیں. ٹوٹل ملا کے 85-86% اسٹوڈنٹس کو ہم سپورٹ کرتے ہیں.
اچھا، تقریباً کسی نہ کسی percentage کا. تقریباً آدھوں کو تو فل کرتے ہیں ٹھیک سپورٹ. ہے ٹھیک ہے. اور یہ سپورٹ وہی ہے جس سے وہ کہا تھا کہ جی فلنتھراپی سے کریں گے. جی جی تو اب آپ کا اپنا تو کوئی فنڈ جنریشن کا انتظام نہیں ہے نا فلنتھراپی کے علاوہ؟ نہیں، ہمارا تو اسٹوڈنٹس دیتے ہیں ٹوٹل ہماری کاسٹ کا 25%. ٹھیک ہے، 75% سبسڈی ہے. 75% ہمیں ریز کرنا ہے. اچھا، میں نے سنا ہے حبیب یونیورسٹی کی فیس بہت زیادہ ہے. نہیں اینڈ یو فیس ٹیک اٹ ان ڈالرز؟ نہیں، غلط سنا یہ آپ نے. اچھا ڈالرز والی بات غلط ہے. البتہ فیس نہیں ہے، کاسٹ ہے وہ. اوکے. تو فیس تو کوئی دیتا ہی نہیں نا. اگر 85-86% اسٹوڈنٹس دے ہی نہیں رہے تو فیس تو ہوئی نہیں. ہاں ہوئی نہیں. اچھا، لیکن ہمیں یہ تو بتانا ہے انڈیکیشن ایک بچے پہ کیا کاسٹ آ رہی اس ہے. کی کاسٹ کیا ہے. ٹھیک ہے. جی اچھا، تو وہ کاسٹ ہے جس کو لوگ کہتے ہیں کہ حبیب یونیورسٹی بہت مہنگی ہے. ہاں. تو حبیب یعنی تو اسٹوڈنٹ اپنی جیب سے نہیں دے رہے ہیں. کچھ اسٹوڈنٹس لیٹس سے کہ 5-6% دے بھی دے رہے دیں ہوں وہ افورڈ کر سکتے ہوں گے، دیتے ہاں. ہوں تو گے. وہ تو ویسے اگر کاسٹ دیکھی جائے تو ہم سے بھی زیادہ مہنگی یونیورسٹیز موجود ہیں پاکستان میں. کون سی؟ آغا خان ہے، لمس تک لگ بھگ ہماری جتنی کاسٹ اچھا. ان کی فیس ہے. ہاں اچھا، ہماری کوئی اتنی زیادہ آؤٹریجیس فیس نہیں ہے. ہماری کیا کاسٹ ہے ایک بچے پہ 4 سال؟ ہماری کاسٹ تو ہے 26 لاکھ روپے پر ایئر پر بچہ. اور فیس ہے 18 لاکھ روپے. ایون اگر آپ پوری فیس بھی دیتے ہیں تب بھی آپ کو سبسڈی ہے. یعنی 18 لاکھ میں بھی آپ باقی جو بیلنس آف 26 ہے وہ آپ سے کی سبسڈی ہے. ہاں وہ سبسڈی ہے. مطلب 8 لاکھ روپے تقریباً. ہاں جو فل پیئنگ ہے اس کو بھی یہ سپورٹ مل رہی ہے. ٹھیک ہے. تو اگر 18 لاکھ روپے بھی ہے تو یہ تقریباً $6,000 ہو گئے. $6,500. 18 لاکھ روپے کتنے ہوئے؟ 6,000. ہاں $6,000. اچھا، یہ ہمارا جو بچہ نکلتا ہے حبیب یونیورسٹی سے وہ پاکستان کی مارکیٹ میں کہاں کمپیٹ کرتا ہے؟ ہر ایک سے کمپیٹ کرتا ہے. اچھا. وہ بہتر ہے اور وہ ایکسیپٹڈ ہے کہ وہ بہتر ہے. آئی بی اے سے، لمس سے اور جو باقی انسٹیٹیوشنز ہیں. تو وہ تنخواہ میں کوئی فرق پڑتا ہے کہ یہ حبیب کا پڑھا ہوا ہے تو اس کو زیادہ ملے گی، یا آئی بی اے کا ہے تو کم ملے گی، یا برابر ملے گی؟ دیکھیے تنخواہیں تو ان 3 اداروں کی لگ بھگ برابر ہیں. ٹھیک ہے. یعنی ڈیپینڈ کرتا ہے کس فیلڈ. جیسے ہمارا کمپیوٹر سائنٹسٹ کو زیادہ پیسے ملتے ہیں. نہیں، کمپیوٹر سائنس ہو گئی، انجینئرنگ تو شعبے میں چیزیں موجود ہیں. نہیں کمپیوٹر وہ تو بہت زیادہ کمپیٹیٹو ہے. اچھا. کیونکہ ہزاروں نکل رہے ہیں، ہر یونیورسٹی میں یہی نکل رہے ہیں. تو اس میں سب سے زیادہ تنخواہ لینا کا مطلب یہ ہے کہ مارکیٹ اس بات میں سر ہلا رہی ہے کہ یہ بہتر ٹرینڈ ہے. ٹھیک ہے. جو بالکل جو یونیک ہیں وہ یونیک ہیں، لیکن الحمدللہ سوشل سائنسز کا یا لبرل آرٹ کا جو بچہ ہے وہ کمپیٹ کرتا ہے ان کی سوشل سائنس پروگرام سے. نہیں، اس کو جاب کون سی ملتی ہے یہ سوال ہے؟ کارپوریٹ میں ملتی ہے. کارپوریٹ میں ملتی ہے. ایچ آر وغیرہ میں نہیں ہر چیز میں، پلاننگ میں، اسٹریٹجی میں. اچھا. ان کے جو ایم ٹی او پروگرام. ہماری کیا پرسنٹیج ہے؟ فرض کریں 300 بچہ نکلا ہے. ہاں. تو 3 مہینے میں کتنے بچوں کو نوکری مل جاتی ہے؟ 80% کو. 80%. اور 15-16% باہر چلے جاتے ہیں. اچھا، 3-4% رہ جاتے ہوں گے. ہاں. ان میں بھی لڑکیاں ہوں گی جن کی شادیاں ہو گئی ہیں، یا وہ خود سے کچھ اپنا کاروبار بھی شروع کرتے ہیں. میں نے سنا ہے کہ کیمپس بھی آپ کا سینٹرلی ایئر کنڈیشن ہے، پورا کیمپس. اچھا. اور چلر لگا ہوا اس میں، چلر لگا ہوا ہے سب اس پہ ہے. تو اندر گھسنے کے بعد، ویسے تو وہ میرے خیال میں پہلوان گوٹ میں ہے جگہ وہ حبیب یونیورسٹی، اندر گھسنے کے بعد دوسری دنیا ہے. وہ اچھی ہو گئی اب تو جگہ علاقہ. مجھے تو بڑا پسند ہے وہ نیبرہڈ. اچھا. وہ کیونکہ کھلی جگہ ہے، وہ رن وے بالکل ساتھ ہے، تو کچھ بلڈنگز آپ کو نظر نہیں آتی، ایک اوپن ایریا نظر آتا ہے. لیکن ہم نے بہت سوچ سمجھ کے ڈیزائن کی تھی بلڈنگ. اچھا. اس طرح سے کہ جس طرح جو لبرل آرٹس انڈر گریجویٹ انوائرمنٹ ہے وہ کمیونٹی ہے. ٹھیک ہے. کہ کیمپس ایکسپیرینس ایسا ہو کہ آپ کو ایسا لگے کہ آپ ایک نیبرہڈ میں ہیں. اوکے. اب وہ نیبرہڈ ہی ہے آپ کا، ٹینس بھی ہے، سوئمنگ اور پول ایک بھی ہے، بیچ میں گلی ہے، میوزک اور بھی ہے، یہ گلی بھی ہے، سب کچھ ہے اسی طرح بنا ہے. اچھا، کتنے % بچہ جو ہے ہمارا باہر چلا جاتا ہے حبیب یونیورسٹی کا؟ 15-16%. 15-16% پڑھنے جاتے ہیں، پھر واپس آ جاتے ہیں. بہت سے آ رہے ہیں. اچھا. ہاں بالکل آ رہے ہیں. اردو پہ کتنا زور دیتے ہیں آپ؟ اردو لازمی ہے. یہ بتائیں نا، یہ اصل چیزیں بتانے کی. ریکوائرڈ سبجیکٹ ہے. اچھا، مینڈیٹوری ہے. مینڈیٹوری ہے. اگر وہ اردو میں پروفیشنسی نہیں ہے تو آپ گریجویٹ نہیں کر سکتے. ونڈرفل ونڈرفل. تو بہت ہمارے وہ مہربان استاد تھے جو گزر گئے، آصف اسلم فروخی. انہوں نے بنایا، اسلم فروخی صاحب کے بیٹے، اسلم فروخی صاحب کے بیٹے. انہوں نے ہمارا بڑا شاندار کورس بنایا تھا، جہان اردو اس کا نام ہے. ٹھیک ہے. تو جہان اردو جو ہے وہ ریکوائرڈ کورس ہے. اچھا. ہاں. اگر آپ اردو میں فلوئنٹ نہیں ہے تو لکھنے میں، بولنے میں یو آر ان ٹربل.
اچھا انگریزی بھی ہو لیکن اردو بولنی انگریزی تو انسیڈنٹل ہے نا. انسیڈنٹل ہے, ہاں وہ تو آپ دنیا میں جاتے ہیں تو سیکھ جاتے ہیں. ہاں نہیں یہ ظاہر ہے اب ان کے باقی بھی تو بے شمار کورس. ایک آپ قصہ سنا رہے تھے جب آپ میرے پاس کینیڈا آئے ہوئے تھے کہ ایک خاتون نے کہا کہ میری بچی جو ہے ایسے بچوں کے ساتھ انٹریکٹ نہیں کرے گی جو غریب بچے ہیں. وہ سنا ہے, وہ بڑا ٹچی واقعہ ہے, اس سے لوگوں کو نصیحت ہو کہ سوچ کس طرح بدلی جاتی ہے. جی وہ یہ تھا شروع میں کنسرن, جب ہم یہ 50% بچے جو ہیں وہ ایف ایس سی بیک گراؤنڈ سے لے رہے تھے تو ایک کوئی کنسرن پیرنٹ تھیں, بہت سال پہلے کی بات ہے, وہ تشریف لائیں. انہوں نے کہا کہ مجھے یونیورسٹی بہت پسند ہے اور میں چاہتی ہوں میری بیٹی یہاں پر داخلہ لے, لیکن مجھے یہ اس بات کا گھبراہٹ ہے, ڈر ہے خراب جگہ نہ ہو جائے کہ کہیں ان کو کوئی ایسا لڑکا پسند نہ آ جائے جو کہ ناظم آباد وغیرہ کا کہیں Oh کا my ہو. God. ہاں اچھا. تو میں نے انہیں کہا کہ جی یہ جو جتنے بھی میرے اس وقت امیڈیٹ کنسرنز ہیں اور اس کے علاوہ بھی اور ہوں گے, ظاہر ہے میں یہ ادارہ چلا رہا ہوں, اس میں شاید سب سے غیر اہم بات یہ ہے جو آپ کو اچھا میں نے کہا آپ کی نہ پڑھا, ہاں ہم نہ پڑھائیں آپ اگر آپ یہ سمجھتی ہیں, لیکن آپ کو یعنی جو ویلیو ہے اس انٹلیکچوئل کمیونٹی کی, آپ کی بچی جو ہے وہ بہت بہتر اس کو تعلیم ملے گی اس ایکسپیرئنس سے ہی, اگر ان کو یہ پتہ چل جائے کہ پاکستان کے جو معاشرہ ہے وہ بہت ڈائیورس ہے, اس میں ایک بڑی رینج ہے, اسپیکٹرم ہے, تو اس سے وہ بہتر سٹیزن بنیں گی, بہتر پروفیشنل بنیں گی. تو پھر وہ انہوں نے اس جزبوز کے بعد ٹو کریڈٹ ٹو ہر انہوں نے اپنی بیٹی کا داخلہ کرا دیا. اچھا اچھا اچھا, ہاں نہیں آپ نے بھی 1 to 1 کر دیا نا کہ بھئی یہ تو سب لیسٹ کنسرن ہے ہمارا, یہ تو وہ ہی نہیں. آپ کی انجینئرنگ اس کا نام ہے دھنانی انسٹیٹیوٹ آف انجینئرز, دھنانی اسکول آف انجینئرنگ. جی یہ کیوں ہے؟ دیکھیے ہمارا جو تھیوری تھی جو ہم نے ابھی فیملی سے بھی شیئر کی, وہ یہ تھی کہ جو پاکستانی امریکنس ہیں وہ اس آئیڈیا آف فلینتھروپی کو آٹومیٹکلی سمجھتے ہوں گے. صحیح, کیونکہ وہ انہوں نے یا ڈائریکٹلی یا اپنے بچوں کے تھرو انہوں نے دیکھا ہے کہ یونیورسٹیز کیسے چلتی ہیں, ایون پبلک یونیورسٹیز. صحیح ہے. تو اس تھیوری کے تحت ہم نے فوراً پاکستانی امریکن سے خاص طور پر ٹھیک ہے انگیجمنٹ شروع کی. ٹھیک ہے, اس میں جو پہلا ایٹریشن تھی اس انگیجمنٹ کی کہ جو پاکستانی مشہور ہیں بزنس وائز ان سے رابطہ کیا جائے. تو 2-4 نام ہماری سرچ میں باہر آئے تھا, اس میں ایک دھنانی فیملی تھی. ٹھیک ہے, اور ہم نے ان کو بغیر کسی جان پہچان کے رابطہ کیا. ٹھیک ہے, اور ان کی دریا دلی ہے کہ انہوں نے کہا کہ آپ اگر امریکہ آئیں تو مجھ سے ملیں. اور مجھے کچھ دن بعد جانا تھا امریکہ, میں گیا کسی اور کام سے اور میں ہیوسٹن بھی چلا گیا, جس میں شوکت دھنانی جو سربراہ ہیں فیملی کے وہ مجھے خود لینے آئے ہوٹل, اور میں ان کے ساتھ گیا. پھر ہم بیٹھے, اور یہ بات ہے 2016 کی فال ہوگی. تو پھر وہی ان کے والد کا اور میرے بھی والد کا اسی سال انتقال ہوا تھا. اچھا, اس بارے میں ہم نے گفتگو کی. تو انہوں نے کہا کہ تو انہوں نے کہا کہ میرے والد نے ضد کی تھی میں پاکستان میں دفن ہوں, اور وہ ان کو لے کر بھی آئے تھے وہ پاکستان. تو شاید اس وجہ سے کہ ہمارا رابطہ رہے, اچھا انہوں نے اس بات کو سوچا کہ ہمارا پاکستان سے کچھ کنیکشن, تو وہ پھر یہ انہوں نے اسپانسر کیا اس کی گفتگو. پھر انہوں نے ایک بہت بڑی ہمیں گرانٹ دی, اور جس سے ہمارا ایک اسکول, 2 اسکول ہے ہماری یونیورسٹی میں, ایک سائنس اینڈ انجینئرنگ اور ایک آرٹس ہیومینٹیز اینڈ سوشل سائنس. تو اسکول آف سائنس اینڈ انجینئرنگ انہوں نے یہ دیکھ کر کہ اس میں خاص طور پر وہ اسٹوڈنٹس جو ماڈرن بیک گراؤنڈ کے ہیں وہ بہت آتے ہیں, تو انہوں نے اس کو گرانٹ دی. پھر اچھا, اس وجہ سے وہ دھنانی, اس کا نام ہے دھنانی اسکول آف سائنس اینڈ انجینئرنگ. مستقبل میں آپ ابھی یونیورسٹیوں کو کہاں دیکھتے ہیں؟ دیکھیے میرے خیال میں مستقبل میں گلوبل ساؤتھ میں, خاص طور پر جو جس کو نسبتاً انڈر ڈیولپڈ دنیا سمجھا جاتا ہے, پاکستان اس میں شامل ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ پہلا ٹاپ 30 ادارہ دنیا کا بن جائے گا. فیوچر میں کتنے طلباء کو لینے کا پروگرام ہے؟ دیکھیے کیپیسٹی تو آپ کی سرٹن بلڈنگ کی کیپیسٹی ہے نا, میرے خیال میں ایکسٹینشن کی تو گنجائش بھی نہیں ہے اس میں. ہاں اس والی بلڈنگ میں نہیں ہے, لیکن ہمارے پاس 200-250 ایکڑ موجود ہیں,
اور اس پر یہ جو نئی سڑکیں کچھ بنی ہیں کراچی میں، اس پر جانا بہت آسان ہو رہا ہے. ڈی ایچ اے سٹی کی بات کر رہے ہیں؟ ڈی ایچ اے سٹی سے پہلے ہیں ہم. اچھا، تو وہاں کیمپس شفٹ ہو سکتا ہے پھر؟ تو وہاں ہم بلکہ اس سال پہلا اس کا سینٹر فار کلائمیٹ جسٹس اینڈ سسٹینیبلٹی تعمیر کرنا شروع کر رہے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. تو ہمارا یہ خیال ہے کہ 2-4 سال میں وہ ہم کیمپس اتنا بڑا بنا لیں گے کہ ہم اپنا انڈر گریجویٹ پروگرام سارا وہاں شفٹ کر دیں گے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اور پھر آپ اسٹوڈنٹ بھی پڑھا سکتے ہیں. اسٹوڈنٹس پھر ہم پورے پاکستان سے بلکہ دنیا سے لا سکتے ہیں اسٹوڈنٹس. آپ کے یونیورسٹی کے ڈے ٹو ڈے افیئرز میں حبیب فیملی انٹرفیئر کرتی ہے؟ نہیں، حبیب فیملی تو بالکل ہی وڈرا ہونے کی حد تک پیچھے ہے. اچھا. تو وہ ان سے صرف بورڈ میٹنگ میں ملاقات ہوتی ہے. اچھا. وہ سال میں 3 ہوتی ہے. مطلب وہ جو میں نے بنیادی تاثر دیا تھا سیٹ کا، تو یہ وہ وہاں نہیں ہے؟ نہیں، کیونکہ وہ پراپرلی گورنڈ یونیورسٹی ہے نا. ٹھیک ہے. گورنمنٹ مداخلت کرتی ہے داخلوں میں کہ ہمیں اس کو دے دو داخلہ، اس کو نہ دو؟ سفارش کرتے ہیں. اچھا. مداخلت نہیں کرتے. اچھا، سفارش کرتے ہیں. ہاں. اگر سفارش نہ مانے آپ تو بس ناراض ہوتے ہیں؟ کبھی کبھی ہو بھی جاتے ہیں ناراض. کبھی کبھی ناراض بھی ہو جاتے ہیں. اغوا کی کوئی نوبت نہیں ہے ابھی تک؟ نہیں، وہ ہمارا جو فارمولا تھا وہ آغا خان ہسپتال والا تھا. اچھا. کہ آغا خان ہسپتال اتنا معیاری ادارہ ہے. ہاں، کیا آپ جاتے سدھر جاتے ہیں نا وہاں؟ کہ نہیں، ان کو بھی ضرورت پڑتی ہے اس کی. تو ہماری یونیورسٹی کی بھی ضرورت پڑتی ہے ان کو. اچھا اچھا اچھا. تو کوالٹی ایک طرح سے آپ کی ڈھال بن جاتی ہے. تو اس میں کوئی مداخلت نہیں ہوتی ہے؟ ڈونرز مداخلت کرتے ہیں؟ نہیں، ڈونرز بھی سفارش ہی کرتے ہیں. سفارش کرتے ہیں. اچھا، آپ 1-to-1 فنڈنگ کرتے ہیں یا انٹرنیشنل جا کے آپ فنڈ ریزر کرتے ہیں جیسے دنیا بھر میں ہوتے ہیں؟ زیادہ تر 1-to-1 کرتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن ہم فنڈ ریزر سے زیادہ سمجھیں انفارمیشن دینا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. اپنی کمیونٹی کو. میرے ایک دوست ہیں اشرف حبیب اللہ. جی. انہوں نے بھی آپ کے شاید 2 چیپٹرز بنائے، ایک اپنی ماں کے نام پہ بنایا ہے اور ایک شاید محمد رفیع کے نام پہ بنایا ہے. اشرف حبیب اللہ ایک غیر معمولی ہستی ہیں. بے شک، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور اشرف صاحب سے میں ذاتی طور پر جو ہے مجھے محبت بھی ہے، اور میں بڑی وہ ان کے جو جس طرح وہ کمپنی چلاتے ہیں وہ ہی از ون آف ون. یس. تو ان سے جب گفتگو ہوئی تو انہوں نے کہا کہ میری والدہ کا بڑا ہاتھ تھا میرے انجینئر بننے میں. تو انہوں نے ہمیں 25 اسکالرشپ تک کی گرانٹ دی. خاص طور پر لڑکیوں کو امپاورمنٹ، ویمن ان اسٹیم پروگرام. اوکے. پھر وہ یہاں تشریف لائے. ہم نے کہا اس کا ہم فارمل طریقے سے اعلان کرتے ہیں. تو جب وہ آئے تو ہماری جو ٹیم ہے انہوں نے ان کو نہیں پتا تھا اس بات کا، ایک سٹیج ڈرامہ جو کہ ایک لاسٹ آرٹ ہے اس کا انعقاد کیا. واہ. اور جو کہ انہی کی زندگی کے اوپر تھا. ٹھیک ہے. ان کی اور ان کی والدہ کے بارے میں تھا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. وہ اتنا متاثر کن تھا وہ کہ انہوں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں اس کو ڈبل کر دوں. اچھا. اور چونکہ اس میں جو مین کیریکٹر تھا اس سٹیج ڈرامے میں وہ محمد رفیع کے گانے گاتا تھا. اچھا، تو جو ان کا بھی شوق ہے، ان کا بھی شوق ہے، تو وہ اسی لیے انہی کی عکاسی کر رہا تھا. تو انہوں نے ایک ماڈسٹ سی گرانٹ محمد رفیع کے نام پر ہمارے جو سینٹر فار ساؤتھ ایشیا اس کو بھی دی. اچھا. تو جو اپنی جو انہوں نے شروع میں جو ارادہ ظاہر کیا تھا اس کو دگنے سے زیادہ کر دیا. اچھا اچھا اچھا. یہ اشرف صاحب تو بہت بہترین آدمی ہے. ناظرین، اب ہم آپ کو مطلب وہ ڈاکومنٹری دکھا رہے ہیں جو کہ حبیب یونیورسٹی کی ہے. اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ کیمپس کس قسم کا ہے، کیا پڑھایا جا رہا ہے. واصف صاحب بھی اس میں بتا رہے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. دیکھیے، پاکستان میں عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ اچھی خبریں ذرا کم ہوتی ہیں اور تکلیف دہ خبریں زیادہ ہوتی ہیں. میں چونکہ باہر رہتا ہوں، باہر ہمیں پاکستان کی زیادہ فکر ہو جاتی ہے، لیکن مجھے پورا یقین ہے کہ حبیب یونیورسٹی جو ہے وہ ایک معاشرے کے میں گھپ اندھیرے میں ماچس کی وہ تیلی ہے جو کہ جلنے کے بعد پورے گھپ اندھیرے کو روشنی میں منتقل کر دیتی ہے. ممکن ہے کہ 1000 واٹ کا بلب نہ ہو، لیکن جب آپ اندھیرا ہو تو آپ اندازہ کیجیے گا صرف ایک ماچس کی تیلی سے آپ کو ہر چیز نظر آنے لگتی ہے. تو حبیب یونیورسٹی وہ کام کر رہی ہے، واصف رضوی وہ کام کر رہے ہیں. واصف صاحب، آخری سوال ہے کہ واصف رضوی کے بعد حبیب یونیورسٹی کہاں کھڑی ہوگی؟ یہ اچھا سوال ہے اور مشکل بھی ہے. اور یہ میرا خیال ہے جتنے بھی فاؤنڈرز ہیں وہ اس سوال کا سامنا کرتے ہیں. اس وقت تو جو بھی معقول طریقہ ہے سکسیشن بنانے کا وہ ہم کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، سکسیشن پلاننگ ہے. ہاں، وائس پریزیڈنٹ شپس کریٹ کر رہے ہیں. لوگ بہت دن سے ہیں میرے ساتھ ہیں
اور ہمیں امید ہے ابھی فوری طور پر تو شاید وہ اتنی تیار نہیں ہے یونیورسٹی، لیکن ہم اس کو کانشیسلی 3-4 سال میں کوشش کر رہے ہیں کہ وہ اس جگہ پہنچ جائے، ٹیم بن جائے کہ ایک کے بعد سکسیشن پلان ہو جائے. ہاں یہ بالکل ہے. اس میں پہلا اسٹیپ تو یہ ہے کہ آپریشنلی میرا ریلیونس اور انٹرفیئرنس نہ ہونے کے برابر ہے. اچھا اب وہ صرف اسٹریٹجک ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. صحیح، تو یہ بڑی اچھی بات ہے کہ وہ زیادہ تر کام لوگ خود سے امپاورڈ ہیں، خود ہی کرتے ہیں. ہاں تو اسی میں سیکھ جائیں گے وہ اسی میں، میکرو ہاں، مینجمنٹ. جی جی آپ کی میکرو مینجمنٹ ہے، مائکرو نہیں ہے. جی بالکل میکرو ہے، اور وہ بھی اسٹریٹجک ہے اچھا کہ ٹھیک ہے. ہماری کیا ویژن ہے، اس کو ٹھیک ہے. کیسے پرسو کریں، اس کے لیے کیا کیپیسٹیز ہونی چاہیے وغیرہ وغیرہ. باسم آپ کو بہت بہت شکریہ، بہت مزہ آیا آپ سے گفتگو کر کے، آداب. ہمیشہ آتا ہے اور آج بہت زیادہ مزہ آیا، اور لوگوں کو اندازہ ہوگا کہ یہ جو ایک گمنام سی چیز ہے حبیب یونیورسٹی، وہ کس قدر بڑا کام کر رہی ہے. بڑھیا، آپ کا بہت بہت شکریہ. اللہ ہمارے آپ لیے کو بھی خوش اعزاز رکھے ہوتا ہے. اور ان سب کو خوش رکھے جو کہ اس میں اپنا کار خیر ڈال رہے ہیں. ماشاء اللہ. تھینک یو.